بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ہمارا نام آپ کی مئی شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہر مشکل کا حل جو شخص باوضو 3 مرتبہ سورہ نام پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل حل ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ آگے اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ واقعی طاقت کا خزانہ چاہیے تھے، نسخہ اکثیر ہے۔ محترم شیخ الوزیر صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قیامت تک نسلوں کو کامل ایمان، ہدایت، حفاظت، سلامتی، رحمت، برکت، عافیت ہمیشہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے بتائے ہوئے چند ٹوٹکے جن سے نفع پایا آپ قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی کتاب حکمہ کی زندگیوں کا طبی نچوڑ میں ایک نسخہ ہے، سندل پاؤڈر۔ حیات الافزا یا سندلین بھی اس نام کے ہیں۔ وہ شافی برادہ سندل سفید، سندل سرخ، گیری، ہرمچی، مہندی کے پتے، نیم کے پتے، مجیٹ، نر کچور دوائیں ہیں۔ ان تمام اجزاء کو ہم وزن لیں، خواہ 1 تولہ، 1 شٹانگ یا 1 کلو لے کر تیار کر لیں۔ مشین سے رتی رتی کی ٹکیاں بنوا لیں یا صفوف کی صورت میں استعمال کریں۔ حضرت مولانا کے مطلب کے بیش بہا نسخے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ استعمال کرتے کرتے تھک گیا ہوں، سیروں کی تعداد میں تیار کرتا ہوں۔ اب یہ نسخہ مختلف دواخانوں میں بڑی کثیر مقدار میں تیار ہو کر دھڑا دھڑ فروخت ہو رہا ہے۔ میرا بھی مشاہدہ ہے، یہ دوا گندے خون کو صاف کرتی ہے، پتلے خون کو گاڑھا کرتی ہے اور وہ خون کو بکثرت پیدا کرتی ہے۔ مقوی جگر ہے، ورم جگر خون کی سفیدی کو دور کر کے چہرے کو سرخ کرتی ہے۔ انیمیا کی خاص دوا ہے، نیز اٹھرا اور اسقاط حمل کے ہولناک مرض کا کلا کما کرتی ہے۔ ان نسخے کے اور بھی فائدے لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ مجھے شفا کیسے ملی کتاب میں اٹھرا کے نسخے کے طور پہ بھی لکھا۔ یہ نسخہ فوائد کتاب اس لیے لکھے گئے ہیں جن کے پاس یہ کتاب نہیں، نسخے کی تفصیل اور فوائد پتہ چل جائیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے خون میں انفیکشن کی وجہ سے جسم پر پھوڑے نکل آتے تھے، اس مرض میں آرام نہیں مل رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے نسخہ بنا کر استعمال کیا، جس کی وجہ سے چند ہی دنوں میں خون میں انفیکشن ختم ہو گیا، میرے پھوڑے پنسل ختم ہو گئے۔ میں نے اس نسخے کو خون کی کمی کا پورا کرنے کے لیے آزمایا، نہایت مجرب پایا۔ خون کی کمی پوری ہوئی، جیسا مجھے نے کہا تھا کمزوری ہو گئی تھی، وہ بھی اس نسخے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی۔ میری قارئین سے گزارش ہے اگر آپ کا کوئی ان امراض میں مبتلا ہے تو یہ نسخہ ضرور استعمال کروائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص قوت خاص کی کمی کا شکار ہے اور اس کی کمزوری کا کسی دوا سے علاج نہیں ہو رہا، ان نسخے کو کچھ عرصہ استعمال کرنے سے جتنی بھی کمزوری ہو ختم ہو جاتی ہے۔ نسخہ مرد حضرات کے لیے طاقت کا خزانہ ہے۔ وہ نسخہ یہ ہوا: شافی دانہ الائچی کلاں عمدہ 2 تولہ، لونگ 1 تولہ، مغز بادام شیری 3 تولہ۔ ان تمام اجزاء کو خوب پیس لیں، آدھا چائے کا چمچ والا صبح شام استعمال کریں۔ نسخہ مسلسل ہفتے سے 10 دن تک استعمال کرنے سے شاندار نتائج ملیں گے۔ کمزور مرد حضرات اس نسخے کو ضرور استعمال کریں۔ اس نسخے میں نے خود استعمال کیا، بہت سے طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی کمزوری کے لیے اگر اپنی کے دواخانہ کی دوا اکثیر و بدن استعمال کی جائے تو مرد و عورت دونوں کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ دوا بھی تجربے میں ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ٹاپک ہے ہمارا بچہ صحت مند بھی ہوگا، ترقی بھی کرے گا۔ محترم شیخ الوزیر صاحب، السلام علیکم۔ میں کچھ پریشانیوں مسائل میں مبتلا تھی۔ میں نے بذریعہ خاتین تمام مسائل کو لکھ کر آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے اپنی رسالے میں سوالات والے صفحے پر مجھے اس جواب میں اللہ کے نام یا حکیم یا عزیز یا لطیف یا ودود کثرت سے پڑھنے کو فرمایا۔ میں نے وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے آپ پڑھنا شروع کیا، جس کی برکت سے میرے مسائل اور پریشانیاں ختم ہو گئی۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد میرے حالات تنگ ہونے لگے۔ میں ایک تعلیمی ادارے میں بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ میں نے دوبارہ یہ عمل شروع کیا، کلاس کے بچوں کو بھی اس عمل میں شامل کر لیا اور پڑھائی سے قبل اور کلاس کے اختتام پر بچوں کو 7 بار اللہ کے نام یہ پڑھاتی ہوں، جس کی وجہ سے بچوں کو پڑھائی میں بھی بہتری ہوتی ہے اور ادارہ بھی ترقی کرنے لگا ہے۔ پہلے کی نسبت اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں۔ بچوں کے لیے جملہ امراض کا علاج: جن بچوں کو ہنسلی پڑ جاتی ہے، الٹی اور بدبودار پیچش لگتے ہیں، اگر ان بچوں کے منہ میں حسب ضرورت اجوائن چبا کر اپنا لعاب بچے کو پلائے، چند بار پلانے سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تندرست بچے کو ہفتے میں 1 بار پلایا جائے تو کبھی بھی ہنسلی نہیں پڑتی، بچہ ان امراض سے حفاظت میں رہتا ہے۔ میرے بچے جگہ جگہ پیشاب کرتے ہیں۔ میں نے بستروں اور گھر پر اس کے علاوہ برتنوں پر یا حفیظ یا سلاموں پڑھ کر دم کرنا شروع کیا۔ اس عمل کی برکت سے بچوں نے بستر پر اور جگہ جگہ پیشاب کرنا چھوڑ دیا۔ معدے اور جگر کی خرابی: اگر کسی کا معدہ خراب ہو تو قبض کا مسئلہ ہو یا جگر کی خرابی ہو تو اسے چاہیے کہ ایک ہریڑ رات کو پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لے، انشاءاللہ جگر اور معدے کے امراض ختم ہو جائیں گے۔ شوگر کے مریض اگر تارا میرا جماعت کے کچھ بیج کھانا شروع کر دیں، شوگر حیرت انگیز طور پر کنٹرول رہتی ہے۔ وسعت رزق کے نعمتوں کا اصول: سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سے رزق وسیع ہوتا ہے اور طرح طرح کی بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اگلے عنوان کی طرف آتے ہیں، اگلے پیج کی طرف آتے ہیں۔ دل کے بند وال، ہائی بلڈ پریشر بالکل ٹھیک۔ میرے استاد محترم کا طاقت دہ نسخہ، آپ میرے شاگرد ہیں، دعا کریں۔ یہ میرا زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، شاید 7ویں یا 8ویں جماعت میں ہوں گا،
ہمارے اسکول میں ایک استاد تھے جو ہماری جماعت کو پڑھاتے تھے، کچھ دن اسکول نہ آئے، کچھ دنوں بعد آئے تو پوری کلاس کہنے لگے کہ بچوں دعا کرو، میں بہت بیمار ہوں، مجھے دل کا دورہ پڑا ہے، میں بہت تکلیف میں مبتلا رہا ہوں، میں نے بہت علاج معالجے کیے، کر بھی رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ میرے لیے دعا کرو۔ سب نے آمین کہی، بات ختم ہوئی، پھر وہ مسلسل اسکول آتے رہے لیکن ان کی صحت تندرستی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، دن بدن کمزور ہو رہے تھے۔ امام مسجد نے مجھے دیکھا اور سمجھ گئے، کچھ ہی ماہ بعد وہ تندرست ہوئے، بہت اچھے، حتیٰ کہ پہلے سے زیادہ صحت مند۔ ان کے اندر بڑی حیرت ہوئی ہے کیسے تندرست ہو گئے۔ ایک مرتبہ خود ہی کلاس میں بتانے کا بچوں میں بیمار تھا، دل کے وال بند تھے، آپریشن ہر جگہ نہیں ہوتا، کسی بڑے شہر میں مخصوص ڈاکٹر ہیں، ان کے لیے بہت رقم مال چاہیے، میں تھوڑا سا تنخواہ دار انسان ہوں، میں نے یہ رقم اور مال کہاں سے لے آؤں؟ پھر ٹھنڈی سانس بھری کہنے لگے، میں کئی دن سے مسجد نہ گیا، جب گیا تو ہمارے مسجد امام صاحب نے مجھے دیکھا اور بڑی طبیعت دیکھ کر کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے دل کا دورہ پڑا ہے، گیس بازی تفخیر سمجھتا رہا یا پٹھوں کا کھچاؤ، لیکن جب چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو بہت بڑا دل کا دورہ پڑا، آپ بچ کیسے گئے؟ چند پڑیاں کھائیں فائدہ ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے بہت بڑے بڑے ٹیسٹ لکھ کر دیے، جو میرا جو کچھ سرمایہ تھا سارا ادھر لگ گیا، آپ کہتے ہیں کہ بڑا آپریشن ہوگا۔ میں نے ساری درد بھری کہانی ان کو بتائی اور سنائی۔ انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، میں کل آپ کو چند پڑیاں دوں گا، وہ آپ استعمال کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے پڑیاں لا کر دیں۔ ایک پڑیا صبح نہار منہ جو کے دلیے کے ساتھ مجبوراً پانی کے ساتھ، ایک شام عصر کے بعد، یہ چند دن استعمال کیا۔ میں نے پڑیاں استعمال کی تو بہت سکون ملنے لگا، میں نے محسوس کیا میرا سانس نہیں پھولتا، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، سینے میں جو مستقل چبھن اور درد رہتا تھا وہ نہیں ہوتا، طبیعت میں بہت سکون اور راحت ہے، پہلے سے صحت و تندرستی ہے، اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میں اور پڑیاں لا کر دوں، انہوں نے مجھے اگلے دن مزید پڑیاں لا کر دیں، چند دن بعد ہی تندرستی ملی، میں وہ استعمال کرنے لگا، بس میں نے چند ہی ہفتے پڑیاں استعمال کی۔ بیٹا آج آپ کے سامنے ہوں، میں نے ٹیسٹ کروایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ میں نے مسجد کے امام صاحب کا کری یہ دوا مجھے بتا دے تو میں یہ دوا خود بنا لوں، انہوں نے بڑے خوش دلی فراغ دلی سے مجھے دوا بتا دی، میں نے خود بنا کر استعمال کرتا ہوں، کم از کم 8 لوگوں کو یہ دوا بنا کر استعمال کے لیے دے چکا ہوں، جس کو اس سے فائدہ ہوا سوائے 2 افراد کے، ان کو بھی اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ انہوں نے صحیح طریقہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ سستی ہے جب ان کا معیار مہنگا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مہنگی چیز سے فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے استعمال کیا، انہیں فائدہ نہیں ہوا، باقی سب کو بہت نفع اور فائدہ ہوا۔ کاش یہ فارمولہ مجھے بھی مل جائے۔ بات ختم کرتے ہوئے ہمارے استاد چلے گئے، کیونکہ مجھے بچپن میں جڑی بوٹیوں کی جستجو تھی، پھر گھر میں علاج معالجے کا خاندانی رواج تھا، میں سوچتا رہا آخر وہ دعا کا نسخہ فارمولہ کیسے مل جائے۔ ایک مرتبہ استاد کلاس کو پڑھانے جانے لگے تو میں پیچھے ہوا، میں نے ادب سرچ کیا، اگر آپ وہ نسخہ مجھے دے دیں جس طرح مسجد کے امام صاحب نے آپ کو محبت اور فراغ دلی سے دیا، تو مڑ کر کہنے لگے بچے تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ میں نے تھوڑا سا اپنا تعارف کروایا، خوش ہو کر کہنے لگے بھاگ کر کاغذ لے آؤ، اپنی کاپی لے آیا، انہوں نے کاپی پہ صرف ایک لفظ لکھا، وہ لفظ تھا تخم السی، کہا یہ ہر پنساری سے خوبصورت بیج مل جاتے ہیں، ان کو پیس لو، ایک چھوٹا چمچ صبح شام پانی کہ ہمراہ یا جو کے دلیے کے اوپر چھڑک کر اس کو کھا لے، دل کا کوئی مسئلہ ہو، نالیاں بند ہوں، وال بند ہوں، بائی پاس آپریشن کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو، ان تمام بیماریوں سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا، اس کا رزلٹ بہت اعلیٰ ہے۔ بس یہ ایک ٹوٹکا، اس کے بعد بے شمار لوگوں نے استعمال کیا، واقعی مفید اور کمال چیز ہے، بے مثال لاجواب ہے۔ جی تخم السی کے بیج ہیں جو کہ انہوں نے بتائے تھے، تو آپ کو اس عنوان میں اچھی طرح تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ چھوٹا سا کالم ہے، بیماری کاروباری زوال کی وجہ بن گئی۔ محترم شیخ الفضائل صاحب السلام علیکم، میں نے گزشتہ 3 سال سے بیمار ہوں، ہر ماہ کوئی نہ کوئی بیماری گلے پڑ جاتی ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی رات کو بے چینی خوف میں مبتلا رہتا ہوں، ان بیماری کی وجہ سے میرا کاروبار بھی تنزلی کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ اپنی دکان پہ زیادہ وقت نہیں دے پاتا، جن بندوں کو تنخواہ پر رکھا بہت دیانتی سے کام لے رہے ہیں، میرا کاروبار فائدہ کے بجائے نقصان کی طرف جا رہا ہے، میں نے اپنا طبی علاج کروایا مگر زیادہ فائدہ نہ ہوا، حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں، خطرہ ہے کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، کاروبار بند کرنا پڑا ہے مجھے، کسی نے روحانی علاج کے علاوہ سلسلے میں لاہور شیخو پورہ روڈ قلعہ ستارشاہ کے قریب واقعہ حجویری محل کے آستانہ منت مراد میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے وہاں جا کر سابق خوف اونٹ کی ہڈی اور ٹوٹیوں لاہوتی رومال اسماعیل حسنہ کے جلووں والے عمل کیے، ان عمال کی برکت سے طبیعت میں کافی بہتری آئی، دکان پر پورا وقت دینا شروع کیا، جس سے معاشی حالات بھی بہتر ہو رہی ہیں۔ جی یہ تھے تمام ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، جس کو جو بھی فائدہ پہنچے وہ کامنٹس میں بھی بتائے اور اپکری والوں کو بھی ضرور لکھے تاکہ آپ کے بھی خط شائع ہو سکیں۔
دل کھول کر لکھا کیجیے، اور سنانے والی باتیں جو فائدہ دیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے وہ بھی لکھ دیا کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ وہ تو ایک آسان حل ہے جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔